بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت ہیں۔ ناظرین، مردانہ بانجھ پن کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اقسام ہوتی ہیں؟ اکثر مرد جو ہے اپنی عورت پر شک کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا شاید یہی بانجھ ہو سکتی ہے، میں بانجھ نہیں ہوں۔ تو یہ بانجھ کی قسمیں ہوتی ہیں جو مرد کے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے نئے آنے والے بھائی ہیں حضرات، جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، آج ہم بانجھ پن پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اس میں عورت ہی بانجھ نہیں ہوتی، عرض میں مردوں کو بھی بانجھ پن کا مسائل حاصل ہوتے ہیں، جن کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک سادہ لو انسان تو ایک طرف اتباع اور حکمہ بھی کافی اسباب کو نظر انداز کر کے ناکامی سے دوچار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو قارئین اور اپنے اہل فن دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 جو قسم ہے وہ ہے قلت منی۔ اس کو ایلوپیتھک اصطلاحات میں اولیگوسپرمیمیا بھی کہتے ہیں۔ اس میں انزال کے وقت منی بہت ہی کم مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ اس صورت قسم کی منی کو جو خارج ہوتی ہے 3 سے 6 تاروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ ان میں افزائش نسل والے سپرم بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ اکثر دماغی محنت کرنے والے اور اپنی غذا کا تناسب برقرار رکھنے والے افراد اداس کا شکار ہو یا اس طرح کے کچھ لوگوں کو یہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 قسم جو آتی ہے وہ ہے منیول دم، جس کو ہیمیوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں انزال کے وقت منی کے ساتھ خون کا اخراج ہوتا ہے، بعض وقت دائرہ خون بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب بے تحاشا جلک اور خود لذتی ہے، جس سے حساسین اپنے فعال کے انجام نہیں دیتے اور اکثر دماغ کی بنا پر بھی خون ملی منی انزال کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر جو قسم آتی ہے وہ ہے عدم انزال۔ اس کو اسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں انزال کے وقت منی کا اخراج بالکل نہیں ہوتا۔ اس میں نظام عصبی میں واقع ہونے والی خرابیاں اپنے اثر چھوڑتی ہیں اور سوزش کنات واقعات غیر انزال جمع کی کثرت سے اس میں اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ اس سے خواہش جمع بھی ختم ہو جایا کرتی ہے اکثر۔ نمبر 4 پر جو آتی ہے ربط منی۔ اس کو ہائیڈروسپرمیا بھی کہتے ہیں، جس میں مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں ٹھوس انزائمز کم ہو کر رطوبت کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کروموسوم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو اسے ربط منی یعنی کہ ہائیڈروسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 پر آتی ہے پیپدار منی۔ اس کو اوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اس میں پیپ کی شمولیت ہوتی ہے۔ اس میں منی کے اکثر تولیدی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مرض کا سبب سوزا کم کی مادہ اور کثرت شراب نوشی، کھادا اور فحاشہ عورتوں سے جمع کرنا ہے، یعنی کہ جو گندی عورتیں ہوتی ہیں اور نشہ وغیرہ استعمال ہم کرتے ہیں، اسے پیپدار منی یعنی کہ پاوسپرمیا بھی ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 6 پر جو آتی ہے فقدان حیوانات منویہ۔ اس کو انگریزی میں ایزوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اس میں مادہ تولید جراثوموں سے محروم ہوتا ہے اور باوجود مادہ کی موجودگی اور درست ایستادگی اور مکمل عمل جمع واقع ہونے اولاد کا نہ ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ وجوہات تھی جس سے مرد کے بانجھ پن میں آتی ہیں، یہ قسمیں ہیں، اور آپ کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ کیا کیا چیز نوشی وغیرہ سگریٹ ہے یا کروموسوم کی کمی ہے یا سوزش کنات ہے غیر انزالی جمع کی کثرت میں۔ تو ناظرین، یہ ساری آپ کے سامنے ہم نے نئے ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ تو ناظرین، امید کریں گے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آتی ہے تو ہمیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس کاوش کے حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ اچھی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔